حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک روز اپنے شاگردوں سے فرمایا، بیٹو چلیں فلاں قصبے میں ایک ذکر سنا ہے اللہ کے ایک بڑے برگزیدہ ولی کا، اس سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ولی سے جا کے ملتے ہیں، لے کے چل پڑے۔ جب گئے تو وہ شخص جس کے بارے میں یہ شہرت تھی، یہ بڑے برگزیدہ ولی ہیں، وہ اس وقت مسجد میں داخل ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ داخل ہوتے ہوئے انہوں نے بایاں قدم مسجد میں رکھا، پہلا بائیں قدم سے داخل ہوئے، آپ وہیں سے پلٹ آئے۔ مریدوں نے پوچھا، شاگردوں نے، کہ حضور آپ ملے نہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جسے اللہ کے گھر کا ادب معلوم نہیں، اسے اللہ کی دوستی کا ادب کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کی دوستی کے آداب بجا لانا یہ ولایت ہے، اور اس ولایت کا آغاز ہی تب ہوتا ہے کہ دوست کے گھر کا ادب تو معلوم ہو کہ دوست کے گھر میں داخل کیسے ہوتے ہیں۔ جسے دوست کے گھر کا ادب نہیں، اسے دوست کا ادب کیا ہوگا؟ اسی طرح ایک قول میں آیا کہ کسی کو دیکھا کہ انہوں نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا، ایک واقعہ میں یوں آیا، واپس پلٹ آئے تو پوچھنے پر جواب دیا کہ اسے اللہ کے گھر کی تعظیم نہیں، اسے اپنے مولا کی تعظیم کیا ہوگی؟ یہ ادب ہے، اس کو کہتے ہیں مینرز۔ اب پاؤں کیسے رکھنا، اب آپ کے ذہن میں اگر آئے کہ یہ آدمی اس کو کتنا کانشیس رہے اس کا، تو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا یہ کانشیسنس پریکٹس کرتے 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 پیدا ہو جاتی، اویئرنیس پیدا ہو جاتی، یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ آدمی دھیان میں ہو یا نہ ہو، جو ہی مسجد میں داخل ہوگا اللہ کا بندہ بایاں پاؤں اٹھے گا ہی نہیں، مسجد میں داخل ہی دایاں پاؤں ہوگا۔ اپنے آپ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ مینرز کے پابند ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت بن جاتی ہے۔ جب ایک چیز کی طبیعت بن جائے، وہ فطرت ثانیہ بن جائے، تو آپ کو اپنی کریٹڈ کانشیسنس کے ذریعے اس کو پریزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ دھیان کریں اور یہ نہیں جواب دے سکتے ہو میرا دھیان نہیں تھا۔ یعنی پاؤں کو خود ادب مل جاتا ہے، مسجد سے نکلتے تو آپس میں بات کرتے ہوئے دایاں قدم بائیں رکھ لیا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اٹ بیکمز امپاسبل۔ یعنی فطرت بن جاتی ہے بندے کی۔ چند نمونے میں نے آپ کو عرض کیا دوں گا تاکہ آپ کو پورا کنسیپٹ کلیئر ہو، پھر آپ انہیں زندگی میں نافذ کر سکیں۔ اس لیے جب آپ بیٹھتے ہیں واش روم میں یا ٹوائلٹ میں یا کسی بھی جگہ رفع حاجت کے لیے، تو یہ بھی ادب میں سے ہے کہ نہ قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھیں، نہ قبلہ رخ پشت کر کے بیٹھیں، نہ قبلہ کی طرف آپ کا منہ ہو، نہ قبلہ کی طرف آپ کی پشت ہو۔ یہ ادب ہے کعبۃ اللہ کا، یہ اس کا ادب ہے۔ جب اللہ کے گھر کا یہ ادب ہے تو زندگی میں اللہ کے ادب کا عالم کیا ہوگا؟ چونکہ آپ ننگے ہو رہے ہیں، اور اس کنڈیشن میں وہ چاہتا ہے نہ میرے گھر کی طرف منہ کرو نہ میرے گھر کی طرف پشت کرو، تو کس حال سے بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی طرف منہ کرے گا یا پشت کرے گا؟ ادب انسان کو مقاصد تک پہنچاتا ہے۔